بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آئی بی ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی جو گلبرگ گرین ہے اس میں اربوں کا فراڈ ہوا، لیکن سوسائٹی خود اس میں فراڈ میں ملوث پائی گئی ہے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق، صحافت کی تحقیقات کے مطابق وہ کیسے؟ کیونکہ آئی بی کے نام سے لوگ بہت خوف پاتے ہیں، اس لیے کو 22 کے قریب ایف آئی آر تو میرے پاس ہے، اور متاثرین میں اس ملک کے ریٹائرڈ جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، میجر بھی بے شمار ہیں، اور 500 لوگ تو ایسے ہیں جو نون ہیں، لیکن سوسائٹی کا سیکرٹری کہتا ہے کہ میرا جو کرنا ہے کر لو۔ اچھا، یہ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا، انہوں نے فیڈریشن آف ریٹیلرز کے کچھ ذمہ داروں سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، پیسے نہیں ملے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جناب شجاعت قریشی جو سیکرٹری ہیں، وہ مختلف لوگوں سے مل کر کہہ رہے ہیں کہ میں تو لندن جا رہا ہوں، لیکن متاثرہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک عورت جس نے پوری زندگی کپڑے سیے، وہ کل ایک دفتر میں جہاں اسے تھوڑی سی آس لگی بیٹھی ہوئی تھی اور کرسی سے گر گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہاؤسنگ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تو ان دنوں واقعی بہت مصروف ہے، رات دن ایک کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد کو پانی سے بچانا ہے، مختلف علاقوں کو ڈوبنے سے بچانا ہے، بیسمنٹ میں پانی جانے سے بچانا ہے، لیکن ایڈیشنل یا ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو کیا کر رہے ہیں؟ آئی بی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ سی ڈی اے کے جو متعلقہ ڈائریکٹر ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، کیا انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں۔ 22 ایف آئی آریں لوئی بہر تھانے میں درج ہیں۔ پولیس چاہے تو ملزم کو زمین سے نکال لیتی ہے، لیکن ارسلان حمید، فائزہ حمید اور جمشید پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے۔ شاید پولیس کے ہاتھ بہت گرم کر دیے گئے ہیں، یا پولیس آئی بی کے نام سے ڈرتی ہے۔ اسلام آباد کے آئی جی کو فوراً مداخلت کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے۔
22 FIR ہیں تو میرے پاس ہے، لیکن یہ تو شاید سینکڑوں یا ہزاروں FIR ہوں گی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی یہ کہتی ہے نہ مجمود علی خان کے پاس نہ جانا، صحافت کے پاس نہ جانا۔ کیوں؟ اگر آپ لوگوں کی دل جوئی نہیں کریں گے، ان کے پیسے نہیں دیں گے، ان کے پیسے کھانے میں ارسلان حمید، فائزہ حمید اور جمشید کی سرپرستی کریں گے، یہی ہوگا۔ مثلا آپ نے متاثرین کے دفتر بھی بند کر رکھے ہیں۔ آپ کو کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ ان کے دفتر بند کر دیں؟ کون ہے آپ؟ آپ ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہیں، بس۔ آپ کو یہ مجسٹریٹ کا یا AC کا یا DC کا اختیار کس نے دے دیا؟ اور میں آپ کو عجیب بات کہوں کہ اس میں IB ہاؤسنگ سوسائٹی آج سے ہم نے سروے شروع کر دیا ہے، بہت ساری بلڈنگز خلاف قانون بن رہی ہیں، لیکن CD کے متعلقہ لوگوں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور تفتیشی شاید گھر میں لمبی تان کے سو رہا ہے۔ اسپیکر ارسلان حمید اور فائزہ حمید اور جمشید نے یہی کہا ہوگا کہ بھائی تم سو جاؤ۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پولیس کب سوتی ہے؟ اربوں کے اس فراڈ کی ایک کہانی یہ ہے کہ مثلا 500 دکانیں ہیں یا 500 فلیٹس ہیں، ایک ایک فلیٹ 3 4 دفعہ بکتا ہے۔ سوسائٹی نے اس کے اوپر اپنے پردے رکھے ہیں کہ نہ ارسلان حمید کو کچھ نہیں کہنا۔ شجاعت قریشی صاحب کہتے ہیں تمہیں پتا یہ سوسائٹی IB کیا ہوا؟ IB تو ملک کو مستحکم کرتی ہے۔ ملک دشمنی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود موجیں کر رہے ہیں۔ آج آپ کے دفتر کے باہر احتجاجی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک بات اور پوچھتا، یہ سوسائٹی کے دفتر میں بیٹھ کے کن لوگوں کو فون تقسیم ہوئے؟ کن لوگوں کو گاڑیاں تقسیم ہوئی؟ یہ تو بولیں گے جناب مسرت اعجاز جو پراپرٹی ڈیلروں کی فیڈریشن کے پاکستان کے صدر ہیں، یہ یقین ہے وہ یہ بات کسی سرے تک لے جائیں گے۔ ظلم کی داستانیں ہیں کہ ختم نہیں ہوئی۔ لوگ موت کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ آپ لوگوں کی بیٹیوں کا جہیز کھا گئے، ہڑپ کر گئے۔ ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم قہار بھی ہے، قہار میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جب کسی مظلوم کی آہ سنتا ہے، جب سنتا ہے بس پھر سن لیتا ہے۔ مجھے تو مسرت اعجاز صاحب نے یہ بھی بتا دیا
کہ آپ کے 6 فرنٹ مین کون سے، آپ انہیں کیسے نواز رہے ہیں؟ دراصل آپ اپنے آپ کو نواز رہے ہیں. یہ ایک لمبی سٹوری ہے، اسے بھی بیان کروں گا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج سے تحریک کا آغاز پولیس اور انتظامیہ بھی باخبر رہے. ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن یہ یک طرفہ کہانی نہیں ہے. میں نے جتنے کالم لکھے، جو بھی الیکٹرانک میڈیا پر کہہ رہے، میری طرف سے آئی بی ہاؤسنگ سوسائٹی کے صدر، سیکرٹری، ترجمان سب کو دعوت ہے کہ آپ اپنا موقف جب چاہیں بیان کریں. آپ کو یہ سکرین حاضر ملے گی. اور دوسرا، میں اپنے قارئین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ میری متعلقہ ویڈیوز یوٹیوب پر SAHAFAT صرف صحافت اور کچھ نہیں وہاں ٹائپ کر، صحافت پر سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گے. اور بہت تیزی سے میں اس معاملے کو اٹھاؤں. میری کوئی خواہش نہیں. خواہش یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق لوٹی ہے، پاکستان میں شاید اتنے بڑے فراڈ کم ہو گیا. اربوں میں ہے. بہت سارے لوگوں کو تو رسیدیں میں نہیں ملی، کیش دیا ہے. سوسائٹی کیا کرے گی؟ اور سوسائٹی کا کردار کیا ہے؟ آپ نے وہ زمین بیچ دی، آپ نکلے اس میں سے. آپ لوگوں کو ان سے نمٹنے دیں. آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ اس میں شامل ہیں؟ آپ کا کردار تو یہ ہے کہ آپ نے ارسلان کے بھائی جمشید کو، جو خود ملزم ہے اس کیس کا، آپ نے اسے ہی چیئرمین بنانا کیا متاثرین کے مدد کے لیے. یہ سب غلط ہے. لیکن یہ پہلی ویڈیو نہیں ہے، اور مجھے کوئی ویڈیو بنانے سے روک بھی نہیں سکتا جب تک میرے اللہ کا کرم ہے اور جناب محمد رسول اللہ کی شفاعت ہے. اس وقت تک، جب تک میری جان میں جان ہے، میں یہ کام کرتا رہوں گا. پیسہ آپ نے بیرون ملک شفٹ کر دیا، جس سے نے کھایا ہے، آئی بی سے کھایا ہے یا ارسلان حمید اور فائزہ حمید کے پیسے میں سے کھایا ہے، سب بیرون ملک چلا گیا. اور یہ بھی بتا دوں کہ فائزہ حمید نے بحریہ ٹاؤن میں اپنا مکان جس کے نام کیا ہے، رب کریم نے چاہا تو میں اس کا پیچھا کروں گا کہ تیرے کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے، یہ مکان ٹرانسفر کیسے ہوا، آپ نے کتنے پیسے ادا کیے، آپ نے کتنا ٹیکس دیا. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہوں گی. اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں یا مجھے کوئی چیز بھیجنا چاہیں، اس کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0307 50000879.